اللہ تعالیٰ میرے دوست عزیز اللہ کا بھلا کرے. میں سویا ہوا تھا اس رخ مجھے یہاں سے پکڑا جمعے کرنے کیا بڑا ضروری کام ہے. اٹھی مجھے خیال آیا جمعے کو نئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو کوئی بکنگ کرائی ہوگی تو لے جانا چاہتا ہوں. میں کہا میں کپڑے بدل رہا ہوں کہ نہیں کپڑے نہیں بدلنے ہے نہیں چاہ. تو ہم سینٹرل ماڈل اسکول سے اکٹھے آ رہے تھے اس لیے بہت محبت تعلق تھا. تو میں چل پڑا. جب تھوڑی دور گئے تو کہنے لگا پہلے جمعہ پڑھنا ہے. تو جب مجھے شک ہوا کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پھر فلم تو نہیں کوئی اور چکر ہوگا یا ہو سکتا ہے سیکنڈ شو ہو سکتا ہے اس کی ہو. جمعہ پڑھ کے نیلا گنبد وہ جو ساتھی تھا وہاں جمعہ پڑھا. جمعے کے بعد پھر آ گیا. میں کہا ہاں دس کہ اپن تبلیغی جماعت نال چلنا. میں کہا تو جا مینو معافی دے میں نہیں جانتا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا. وہ اس کی زبردستی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئے. اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا. نہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہ اپنا ذوق شوق ایسا. جب ہمارے ہاسٹل میں فنکشن ہوتے تھے نا میوزیکل تو کئی لڑکوں کو گانے کا شوق ہوتا تھا تو وہ گاتے تھے میں بھی گاتا تھا. تو صرف میں اکیلا تھا جس کی ڈیمانڈ 2 دفعہ ہوتی تھی. پھر طارق جمیل اگین تو میں 2 دفعہ گاتا تھا اور باقی بس ایک دفعہ. وہیں سے میں نے 4 مہینے تبلیغ کا ارادہ کر لیا. تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندار ہے. ڈسٹرکٹ کھانے والا بن گیا پہلے ملتان دریا راوی کے کنارے. 4 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا کہ میں اب کالج نہیں پڑھوں گا میں مولوی بنوں تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا گزر کیا بیت اور کتنا کچھ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا. جو مجھے گالیاں سننے پڑی اور لان تان. یہ میں آپ کو کہانی کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ آج اس منظر کو دیکھ کر مجھے چند باتیں یاد آئیں. وہ بچوں سے شیئر کرنے لگے. باپ نے بولنا چھوڑ دیا, ماں نے بولنا چھوڑ دیا, چاچے تائے. ہمارے ڈیرے میں ہمارے جب تک تایا زندہ تھے تو ان کے ڈیرے میں شام کو مجلس ہوتی تھی. ان کے بعد لیکن میرے باپ پہلے فوت ہو گئے, میرے تایا بعد میں فوت ہوئے. تو شام کی مجلس سارے چاچے تائے بابے اکٹھے ہوتے اور میں نشانہ ہوتا اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسا جملہ بولو کہ یہ ذلیل سے ذلیل تر ہو وہ تنگ آ کے یہ چھوڑ دے. یہ 6-7 مہینے کی کڑوی گولیاں سے جو ہیں نکلتا رہا. اس میں سے ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ساری کہانی سنا رہا ہوں. تو مولوی بنتا پہن تین کہا مڑ پوچھنا ہے تین تک اس جتی سے نہیں لکھنا تیرا تو رشتہ ہی کسی پاسے نہیں ہوں. تو پھر اچھا ہمارے دیہات کا کلچر تھا پنجاب کے لوکل دیہات مہاجر نہیں لوکل کہ شام مغرب کے بعد امام مسجد ویسے چنگیر اٹھاتا تھا اتنی بڑی ہوتی تھی اور پھر وہ پورے گاؤں کا چکر لگا تھا. ہر گھر سے روٹی دال سبزی اچار جو اکٹھا کرتے 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 اپنے گھر آتا پھر وہ اس کے بچوں کا کھانا ہوتا تھا. تنخواہ ہوتی نہیں تھی. تو پھر مجھے میرے چاچے بابے کہتے ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا محمد بخش. تو وہ مجھے کہتے تو محمد بخش موٹھا بنو ہے. موٹھا ان کی کون سا تو محمد بخش موٹھا بنو ہے کہ گلیاں پھر سے تو روٹی پہنتے کھاسیں تینوں کہا جتی تو ہی نہیں دیکھنا تو کر کی چھڑے. یہ جملے مجھے اس لیے یاد آئے کہ آپ نے مجھے بلایا
اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے آپ بلاتے شیخ صاحب کو پوچھو کدھر بیٹھے کیوں میں سدے تو کون بولا کوئی پروفیسر ہوتا کوئی تاجر ہوتا کوئی بڑا کاروباری ہوتا مجھے یہ عزت ملی ہے تو اس اللہ کے دین کی نسبت سے ملی ہے تو میں نے کہا جی اب جو ہو جائے چونکہ 70s میں ڈاکٹر ایک اچھا امیج تھا اور ڈاکٹر ہوتا تھا تاجر نہیں ہوتا تھا میں درد سے کہتا ہوں میرے دیش کے 99 ڈاکٹر تاجر ہیں تو یہ ڈاکٹر ہے باقی تو مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہیں وکیل کے پاس مظلوم آتا وہ کہتا ہے باپ آ گیا میرا دیش زوال کی پستی میں ہے کس کس کا دکھڑا روں تنہا داغ داغ شد پمبا کجا نہ ہم کہاں ہمبے رکھوں کہاں مرہم لگاؤں تو میں شیخ صاحب کا سب بچوں کا شکر گزار ہوں میں نے اس کو برداشت کیا مجھے بھی پتا تھا کہ میں مولوی بن رہا ہوں تو مجھے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا کیونکہ اتنا اس وقت اس کا تاثر عجیب تھا پھر 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن صبح کے 8 بجے ہوں گے یا 9 تو میں ناشتہ کر رہا تھا ورامدیل میرے والد رحمت اللہ علیہ وہ گھر میں داخل ہوئے انہیں سفید چادر یہ شلوار تو دیہاتوں میں اب آگے ورنہ ہمارے سارے بڑے حتیٰ کہ ہماری دادیاں نانیاں سب چادر باندھتے تھے شلوار کو نہیں پہنتا تھا چادر اور اوپر لمبا کرتا تو میرے والد انٹر ہوئے تو انہوں نے سفید چادر اور سفید لمبا کرتا پہنا ہوا تھا اور پگڑی کھول کے نا یہاں کندھے پہ رکھی ہوئی تھی لیفٹ مجھے دیکھنے کا پارا چڑھا ایک دم کہنے کہ یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے کاری سے نکل گئے میں ایسے بغیر زاد راہ کے اندیکھی راہوں پر چل پڑا گھر کے سارے آرام راحتیں سب کچھ چھوڑ لی مجھے نہیں خبر تھی کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا فیصلے کر چکا ہم سندھ میں تھے تو ایک وڈیرے نے دعوت کی اس کا پوتا میں نے دیکھا تو وہ اس نے ایسے میری طرح پگڑی باندھی ہوئی داڑھی بڑی خوبصورت میں نے سمجھا شاید یہ محلے کا بچہ ہے تو مجھے کسی نے کہا جی یہ سائیں کا پوتا ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا میں نے اسے بلایا میں نے کہا عالم بنو گے کہا جی تو چاہتا ہے دادا نہیں مانتے میں نے کہا اچھا ہم ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا سائیں آپ سے نا ایک بھیک مانگنی کہا نہیں سائیں آپ حکم کرو میں نے کہا یہ جو تیرا پوتا ہے نا یہ مجھے دے دو میں اسے دین پڑھاؤں کہ سائیں یہ ڈاکٹر بنے گا اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے یہ بھی ڈاکٹر بنے گا میں نے کہا سائیں ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا ایک پوتا عالم بن گیا آپ کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی تو کہنے لگا سائیں یہ ڈاکٹر بن کے بھی دین کا کام کرے گا میں نے کہا سائیں ایک سچی بات بتانا میں ڈاکٹر ہوتا مجھے ناشتے پہ بلاتے یا مجھے باہر بٹھاتا سچی بولنا پھر وہ ہنس پڑا کہنے لگا اچھا جی لے جاؤ تو وہ ماشاءاللہ بہت بڑا بہت ہی علمی شخصیت بنا وہ بچہ بہت ایکسٹراڈنری اللہ نے اس کے اندر علم کی استعداد کو ماشاءاللہ اجاگر کیا یہ تھوڑی سی کہانی سنائی ہے ایسے آدمی اپنی ماضی سے رشتہ کاٹ نہیں سکتا توڑ نہیں سکتا